بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات کلاس 9th، ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات کلاس 9 سنٹیکس بک بورڈ. اس کا پارٹ جو ہے ہم 15 کرنے جا رہے ہیں. 15 ٹھیک ہے بھائی، پارٹ 15. ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، جنرل گروپ کی بھی، سائنس گروپ کی بھی. 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں گی. اردو کی، اسلامیات کی، پاکستانی اسٹڈی کی، انگلش کی، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، اور اب انشاءاللہ میتھمیٹکس بھی، سندھی بھی انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے. دونوں گروپ کور ہو جائیں گے یہ. ٹھیک ہے، انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں اور ویڈیو کے لاسٹ میں سوالات پوچھوں گا آپ لوگوں سے. ڈسکرپشن میں نیچے مور لکھا ہوا ہے، MORE مور، تو وہاں جوابات ہوں گے. تو دھیان سے لیکچر سنیے. حدیث کا ترجمہ سب سے پہلے حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ حدیث شریف جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر 48 پہ موجود ہے یہ. اور اس کا مرکزی خیال ہے حج کی فضیلت. حج کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. پیج نمبر 48 پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا، مطلب پیدا کیا. تو یہ حج کی فضیلت ہے. تو سینٹرل آئیڈیا یہاں پر حج کا ہی ہے. دوسری حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی اسی پیج سے ہے. بک یاد رکھیے گا، صحیح بخاری. اسی کے کویشچن بنتے ہیں کہ یہ کس حدیث کی، کس کتاب سے یہ حدیث ماخوذ ہے. ٹھیک ہے بھائی. دوسری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنن نسائی کی ہے یہ. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے. اس میں بھی حج کی فضیلت ہی بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حج کی فضیلت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پیج نمبر 48 پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادات کے طور پر ادا کرو. یہ دونوں گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. اور حج مبرور یعنی کہ گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. سنن نسائی پیج نمبر یہ 48 پر ہے. اچھا، اس کے بعد پیج نمبر 49 پہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کس سے لیا گیا ہے یہ؟ پیج نمبر 49 پہ یہ سورہ حجرات، سورہ حجرات. ٹھیک ہے، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. مومن بھائی بھائی، یہ میں نے مرکزی خیال اس کا لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. سورہ حجرات کی اس آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو سورت کا نام جو ہے ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، سوالات ہوں گے آخر میں. اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے کنز الاموال کی. کنز الاموال حدیث کی کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے بھائی. کنز الاموال کی یہ حدیث ہے، پیج نمبر 49 پہ. حدیث پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم حاصل کرو اگرچہ ملک چین سے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ملک چین اور علم، یہ آ گیا کنز الاموال کتاب سے یہ حدیث ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، یہ کی ورڈز ہیں، مطلب چین اور علم آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ حدیث شریف کنز الاموال سے لی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پیج نمبر 49 پہ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو جسم یہ کی ورڈ ہے، جسم، صورت
یا اور کس کی بات کی گئی ہے؟ دلوں کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے صحیح مسلم کی پیج نمبر 50 پہ ایک اور حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہی ہے، صحیح مسلم کی ہی یہ حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، پس ان سب میں سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، جبکہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے کی ورڈز یا سینٹرل آئیڈیا، ایمان کی حالتیں، یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے بات کی گئی، آگے کچھ انفارمیشن ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے ایمان کی تعریف جو ہے، ایمان کی تعریف مطلب پختہ یقین، پختہ یقین نہیں، صرف یہی مکمل بات نہیں ہے، صرف پختہ یقین نہیں بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور انفارمیشن آپ کے لیے کون سی ہے یہاں پر؟ کامل ایمان کی شاخیں کتنی ہوتی ہیں، یعنی کہ مکمل ایمان کی، کامل ایمان کی شاخیں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 60 یا 70 شاخیں، 60 یا 70 شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے، 9واں پوائنٹ، سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے، سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے اعلیٰ شاخ، ٹھیک ہے بھائی۔ ذہن نشین ہو گئے پوائنٹ؟ کویسچنس پوچھوں آپ لوگوں سے، سوالات شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہے حدیث کی کس کتاب سے یہ حدیث شریف جو ہے وہ لی گئی ہے۔ مومن تو یہ حدیث شریف ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یہ کس حدیث شریف سے، کس حدیث کی کتاب سے یہ حدیث شریف لی گئی ہے؟ کتاب کا نام بتا دیجیے۔ دوسرا سوال جو ہے میرا، پھر حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرو، یہ دونوں گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ مجھے آپ حدیث کی کتاب کا نام بتا دیجیے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، سورت کا نام بتائیے گا۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورت کا مجھے نام بتا دیجیے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ سے، آپ کو علم حاصل کرو اگرچہ ملک چین سے ہی کیوں نہ ہو، آپ مجھے کتاب کا نام بتا دیجیے۔ پانچواں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، پھر جو ہے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، آپ مجھے کتاب کا نام بتائیے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے یہ بتا دیں۔ چھٹا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کس کتاب سے لی گئی ہے۔ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، پس ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، جبکہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ یہ حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے وہ بتا دیجیے۔ ساتواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، ایمان کی اگر تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پختہ یقین، کیا صرف پختہ آپ کو یقین ہو یہی ایمان کی حالت ہے، یا اس کے لیے ایک شرط اور بھی ضروری ہے، وہ مجھے بتا دیجیے وہ کیا ہے۔ آٹھواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، کامل ایمان کی جو ہے
وہ کتنی شاخیں ہوتی ہیں، تعداد بتا دیجئے۔ 9واں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، کامل ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے وہ کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔